صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کس سے کر رہے ہیں آپ؟ طاقتور لوگوں نے اگر فیصلہ کیا ہے تو طاقت اور طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. آپ کے پاس کون سی طاقت ہے؟ نمبر ایک، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر بھی رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، کیا آپ بھی 9 مئی کے اس واقعے کے خلاف جو بروٹل ایکشن ہوا، جو بایو میٹرک مشین کل چل کے گئی، وہاں پہ بایو میٹرک کے دن میں کیا ہوا، تو کیا اس کو بھی کوئی یادگار بنانے کا کوئی آپ نے فیصلہ کیا ہے؟ اس روم کو، اس تشدد کے عنصر کو آپ نے یاد دلا دیا. دیکھیں، ریاست کا سب سے اہم ستون ہوتا ہے عدلیہ. ایک شخص عدلیہ میں اپنی بیل پٹیشن فائل کر چکا ہے. عمران خان نے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ بتا دیں گے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، میں آپ کو گرفتاری دے دوں گا. لیکن وارنٹ آف ارسٹ تو تھا نہیں، اس لیے کہ اس کیس میں ضمانت دائر کر چکے تھے عمران خان. بایو میٹرک ویریفیکیشن وہاں ہائی کورٹ میں ہو رہی تھی. جس طرح رینجرز نے ججز کے گیٹ سے داخل ہوئے، اور نہ صرف ججز کے گیٹ سے آئے بلکہ آ کر وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کے شیشے توڑ دیے اور ان کو اغوا کر کے لے گئے. اور وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن وہاں ہو رہی تھی. آج بایو میٹرک ویریفیکیشن کہاں ہو رہی ہے؟ ایک مجرم کی کہاں ہو رہی ہے؟ وہ ایئرپورٹ پہ اسٹیٹ گیسٹ کی جو جگہ ہے وہاں ہو رہی ہے. یہ ہے آئین اور قانون کا فرق. لیکن ریاستی دہشت گردی کا سٹارٹ 9 میں وہاں سے ہوا تھا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے رات 10 بجے تک اس کیس کو سن کے یہ کیا کہ نہیں یہ تو گرفتاری درست ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تمام CCTV فوٹیجز لے جاتے ہیں، وہ تمام انسٹالیشن اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ جو لوگ آئے تھے، خواہ وہ رینجرز تھے یا جو بھی تھے. اور آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہلے فیصلے میں لکھا تھا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں. نہ تو وہ مقدمہ ہوا، نہ کانٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی، نہ آج تک وہ CCTV فوٹیجز اور وہ انسٹالیشن واپس ملی ہے. یہ ہے آپ کے ہاں طاقت کا معیار. لیکن ہم کیوں کہتے ہیں، ہم طاقتور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اصل طاقت عوام کی ہے، طاقت آئین کی ہے، طاقت قانون کی ہے. دہشت گردی کے ذریعے ریاستی اشخاص یا اہلکار کوئی بھی حرکت کریں گے، وہ جبر ہوگا، وہ ظلم ہوگا، وہ غیر آئینی حکومت ہوگی. آج بھی حسینیت زندہ ہے، یزیدیت کبھی زندہ نہیں رہ سکتی. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا جب ظلم ہوا، ظلم کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے. آج بھی لوگ نفرت کرتے ہیں ان تمام حرکتوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. عثمان ڈار کو جس طرح اٹھایا، فاروق حبیب کو اٹھایا، جس طرح شیخ رشید کو اٹھایا. شیخ رشید کی آپ نے بات سن لی نا، وہ کہتا ہے بڑا سخت قسم کا چلا تھا، اب شکر کرے مجھے رہائی ملی ہے اور مجھے میرے ٹویٹس دکھائے گئے. تو پھر وہ کیسا چلا تھا کہ جس کو اس کے ٹویٹس بھی دکھائے جاتے رہے، اس کو رہائی بھی مل گئی، اور وہ ساری چیزیں وہ کہہ بھی گئے، نہ کہتے ہوئے کہہ بھی گئے. تو لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. تھینک یو. شعیب صاحب، 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ ہے کہ جو رونا آج آپ رو رہے ہیں، یہی جو رونا ہے وہ مسلم لیگ نون اپنے 3-4 سال قبل روتی رہی ہے. یہی کام ان کے ساتھ ہوتا نظر آیا. آپ نے دیکھا ہے کہ تمام جو ان کے لوگ ہیں وہ جیلوں میں گئے ہیں. کئی لوگوں کو الٹے سیدھے کیسز بنا کے سزائے موت تک دلوائی گئی ہے، دلوانے کی کوشش کی گئی ہے. دوسرا ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جو پہلا سوال ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا حل کیسے ممکن ہے؟ کیا سیاستدان ہمیشہ اسی انداز میں نظر انداز ہوتے رہیں گے، ان کے خلاف گرفت مضبوط ہوتی رہے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہے اس میں آپ سمیت جو مختلف وکلا ہیں ان کو ٹکٹ جاری ہوں گے. تو کیا آپ باضابطہ سیاست اتر رہے ہیں، اور کیا آپ کو اگر ٹکٹ جاری ہوتا ہے تو آپ الیکشن لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے؟ پہلے سوال کا ایک جواب دے دوں. مجھے بتا دیں 2017 ہو یا 18 ہو، کتنے عثمان ڈار اٹھائے گئے تھے مسلم لیگ نون کے، جن کو چینج کرائی گئی ان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ظلم و تشدد کر کے؟ چیف منسٹر، ہوم منسٹر آپ کا سندھ کا کہتا ہے ہاں جی ہم نے اس کو اٹھا لیا.
کتنے لوگ تھے جن کی 15 دفعہ 25 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہوں اور ان کو دوبارہ بند کر دیا ہو. آج پرویز الہی کا کیس آپ کے سامنے ہے, آفریدی کا کیس سامنے ہے, لوگوں کے کیس سامنے ہیں. کتنے لوگ تھے فروخ حبیب کی طرح اٹھائے گئے, تشدد کیا, ان سے اپنی پارٹیاں چینج کرائی گئیں. اگر کوئی شخص اس طرح, کتنے صداقت عباسی تھے اور کتنے بے شمار, میں آپ کو مثالیں دوں, میں ابھی آپ کے پاس اگر لسٹ آپ مجھے کہیں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو میں لسٹیں دوں گا. دیکھیں ظلم, جبر, بربریت جب آپ کریں گے, ہاں کرپشن کیسز وہ ادارے نے بنائے, وہ نیب نے بنائے, اس میں کوئی شک نہیں. نیب بھی ماضی میں بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کام کرتی رہی. آج مجھے بتائیں, نیب کا پراسیکیوٹر وقت سے پہلے پٹیشن فائل ہونے سے پہلے موجود ہے, وہ ریاست کا مجرم ہے. آپ کا تو ابھی اس وقت مجرم ہی نہیں ہے. آپ کے پاس ضرورت تو تب پڑے گی جب آپ کا کیس لگے گا اپیل کا. یہ اپیل تو ابھی ہے نہیں, اپیل تو اس کی ڈسمس ہو چکی ہے, ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے. یہ تو پروٹیکٹیو بیل کے لیے آئے ہوئے ہیں. ریاست کا مجرم ہے, ریاست کا پراسیکیوٹر آئے یا جو بھی آنا ہے, ایڈوکیٹ جنرل آئے یا جو بھی آنا ہے وہ آئے. لیکن آپ وقت سے پہلے کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بدترین مثال ہے. یہ چیز کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے مشرف کا ماشاء اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے خلاف تحریک بھی چلائی. جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ کبھی ماضی میں نہیں ہوا. سیاست دانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. سیاست دان اگر سیاست دان ہوں جو ہیں ہی ڈیلر, جو ہیں ہی مافیا. شہباز شریف کیا کہتا ہے کہ میں تو آنکھ کتا رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا, مجھے اس کے اوپر فخر ہے. اور وہی اس نے اپنے بھائی کو بھی رٹوا دیا. وہ یہ میں کب آنکھ کا تارا نہیں تھا, وہ بالکل ٹھیک کہا کہ میں کب آنکھ کا تارا نہیں تھا. اور آپ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں, آپ ان میں سے کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ اٹھائیں. انہوں نے کہا, باجوہ صاحب نے کہا 2019 میں ہم سے پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو, اس کے بعد آپ ہم سے لے لینا دوسری فیڈرل گورنمنٹ, اور آپ 2013 میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لو. یہ ساری چیزیں دیکھیں, جن لوگوں کا ایک موٹو یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں آ کے کرپشن کرنی ہے, مال کمانا ہے, مال کھانا ہے اور مال کو بچانا ہے, وہ بندہ کبھی سٹینڈ نہیں کر سکتا. سٹینڈ وہ کرے گا جس کا کردار ماضی اور حال اور مستقبل صاف ستھرا ہوگا, اور وہ صرف عمران خان ہے. دوسرا سوال سر, جو سیاست, جی سیاست کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے, میں اس وقت ترجمان ہوں پی ٹی آئی کا, میں ان کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں. جو کمیٹی فیصلہ کرے گی, جو ہمارے چیئرمین فیصلہ کریں گے کس کو کون سی جگہ پہ ٹکٹ دینی ہے, کس بندے کو کہاں الیکشن لڑانا ہے, جو فیصلہ ہماری کمیٹی کرے گی, جو چیئرمین کریں گے, انشاءاللہ ہم سارے اس کے مطابق عمل کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. ہمارے ہر حلقے میں 7 سے 14 کے درمیان آج بھی امیدوار موجود ہیں. صرف ہم یہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. لیول پلینگ فیلڈ کو بھی دور کی بات ہے, ہمیں صرف فیلڈ دے دو, ہمیں زندہ رہنے کا حق دے دو, ہمیں پبلک میں جانے دو. ہم آپ کو 2/3 میجارٹی سے زیادہ سیٹیں جتا کے ہم خود دے دیں گے.